والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان میں سے بعض کے ولی ہیں، اگر تم ان احکام پر عمل نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ آج سورۃ الانفال کی آخری 3 آیات کا بیان ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان میں سے بعض کے ولی ہیں، اگر تم ان احکام پر عمل نہیں کرو گے تو پھر زمین میں بہت بڑا فتنہ اور فساد ہوگا۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنوں اور کافروں کے درمیان مدد، نصرت، وراثت کو جو ہے نا اس کا بیان کیا کہ اگر فرض کر لیں کہ کسی کافر عورت کا مسلمان بھائی ہے، اس کے بھائی نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا مگر وہ عورت ابھی تک کافر ہے، تو وہ اس کا ولی نہیں ہے۔ اگر کسی کافر عورت کا مسلمان بھائی ہے تو وہ اس کا ولی نہیں ہے اور وہ اس کا نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کے درمیان ولایت نہیں ہے۔ اس کا نکاح اس کا ہم مذہب ولی کرے گا، ہم مذہب ولی۔ اگر کسی عورت کا مسلمان بھائی ہے تو وہ اس کا ولی نہیں ہے، وہ اس کا نکاح نہیں کر سکتا، اس عورت کا نکاح اس کا ہم مذہب جو ولی ہے وہی کرے گا۔ جس طرح مسلمان عورت کا نکاح صرف مسلمان ولی ہی کر سکتا ہے، کوئی کافر نہیں کر سکتا، اسی طرح اس کافر عورت کا اگر بھائی مسلمان ہے تو وہ بھی اس کا نکاح نہیں کر سکتا، اس کا نکاح اسی کا جو ہم مذہب ہے وہ کرے گا۔ جس کی مثال یہ ہے کہ جس طرح مسلمان عورت کا نکاح صرف اور صرف مسلمان ولی ہی کر سکتا ہے، اگر اس کا باپ یا دادا کافر ہو تو وہ اس کا نکاح نہیں کر سکتا، اس کے لیے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح کافر مسلمان کا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی طرح کی انہیریٹنس اسٹیٹ بیکویسٹ کے اندر کافر مسلمان کا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ مسلمان کافر کا وارث ہوگا اور نہ کافر مسلمان کا وارث ہوگا۔ تو قرآن پاک نے اصل میں جو انسانی معاشرہ ہے اس کو نسل، زبان، دولت اور منصب کی بنیادوں پر تقسیم نہیں کیا۔ یہاں معاشرے کی تقسیم کا دار و مدار جو ہے وہ کس پر ہے؟ ایمان اور کفر کے اوپر۔ یہ دیکھا جائے گا کہ یہ صاحب ایمان ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھا جائے گا۔ اس لیے کسی کافر عورت کا مسلمان بھائی اس کا ولی نہیں بن سکتا، اس کا نکاح نہیں کر سکتا، اس کا باپ دادا اگر کافر ہے تو وہ اس کے ولی نہیں بن سکتے، جس طرح کسی مسلمان عورت کا ولی کوئی کافر نہیں بن سکتا اسی طرح کافر کا بھی مسلمان نہیں بن سکتا۔ تو قرآن کریم نے جو انسانی معاشرہ ہے اس کو نسل، زبان یا دولت یا منصب اور مرتبے کی وجہ سے اس کو تقسیم نہیں کیا، بلکہ
معاشرے کی جو تقسیم کا دار و مدار ہے وہ کس پر ہے؟ ایمان اور کفر کے اوپر. یہ چیز اصل میں اس آیہ کریمہ کے اندر فرمائی گئی. اور اگر یہ ایسا اس چیز کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا تو پھر مفسرین نے یہ بھی فرمایا، بلکہ قرآن کریم کے اندر آیا اس کے اندر جن سے کہ اگر تم امن اور سلامتی کی آرزو رکھتے ہو تو پھر یہ جو ارشادات ہیں ان پر دل کی گہرائیوں سے عمل کرنا پڑے گا، ورنہ فتنہ اور فساد کی آگ بھڑک اٹھے گی اور تمہاری ترقی اور خوشحالی کے جتنے منصوبے ہیں وہ سارے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، سب کو آگ لگ جائے گی. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان میں سے بعض کے ولی ہیں، اگر تم ان احکام پر عمل نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ پھیل جائے گا اور بہت بڑا فساد ہوگا. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے مہاجرین کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ برحق مومن ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے. جس کا بیان کل ہوا تھا. کون چار لوگ؟ ایک وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، ایک وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے ہجرت نہیں کی. پھر ان میں وہ لوگ جنہوں نے ہجرت نہیں کی تو آیا وہ مسلمانوں کے ملک میں رہتے تھے یا کافروں کے ملک میں ان کے. تو اب اسی آیت کا آگے بیان ہوا کہ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے مہاجرین کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، نصرت کی، وہی لوگ، یہی تو لوگ ہیں برحق مومن. اور یہ بات کل ذرا کانٹیکس یہ تھا کہ جو سب سے پہلے ہجرت کرنے والے ہیں، جو مرتبہ ان کا اور مقام ہے وہ آنے والے تمام مسلمانوں کا. یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کی شان اور بزرگی، مرتبہ اور مقام عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا. ان کی قربانیوں کی، ان کی جو قربانیاں جو انہوں نے دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قدم ملا کر وہ لوگ کھڑے رہے جو ان سے. تو جیسے کہ کل ذکر ہوا تھا، مہاجرین اولین انہوں نے ایمان کے تقاضوں پر عمل کیا، اسلام کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں انہوں نے وطن چھوڑا، رشتہ دار چھوڑ دیے، ماں باپ چھوڑ دیے، بیوی بچے چھوڑ دیے، عزیز و اقارب کو چھوڑ دیا، مال اور دولت کو چھوڑ دیا، دکانوں کو چھوڑ دیا، مکانوں کو چھوڑ دیا، باغوں کو چھوڑ دیا، زمینوں کو چھوڑ دیا. اور اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے لیے اپنی محبت کے نذرانے پیش کیے، اور ان ہجرت کرنے والوں کے لیے کو انہوں نے جو خاص اپنے دل و جان ان کے لیے بچھا دی اور اپنی ہر چیز ان کے لیے کھول کر ان کے آگے رکھ دی جن سی ہے. تو یہ چیز اس آیہ کریمہ کے اندر فرمائی جا رہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو پھر بارگاہ الہی سے اولئک هم المؤمنون حقا، کہ یہی وہی خوش نصیب لوگ ہیں جو سچے اور پکے ایماندار ہیں. یہ جو لقب اللہ کی بارگاہ سے پھر ان کو عطا ہوا، یہ ان کی عمر بھر کی قربانیوں، دل سوزیوں اور نیاز مندیوں کا کمال اجر اور صلہ تھا. جب اللہ تعالیٰ ان کے مومن برحق ہونے پر گواہ ہے، جب اللہ نے ان لوگوں کے جنہوں نے حضور کے لیے ہجرت کی اور حضور کے ساتھ ہجرت کی اور حضور سے پہلے ہجرت کی،
جب انہوں نے حضور کے لیے ہجرت کی تو اللہ تعالیٰ جب ان کے مومن برحق ہونے کا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی تو وہی خوش نصیب لوگ ہیں جو سچے اور پکے ایماندار ہیں، تو پھر کسی دوسرے گواہ کی گواہی کی ایسی جگہ پر ہمیں کوئی حاجت نہیں رہتی کہ ہم ان سے پوچھیں کہ بتاؤ تمہارے نزدیک یہ مومن ہیں یا نہیں ہیں، جن کی اپنے ایمان کی کوئی گواہی نہیں ہے، جب اللہ نے ان مومنوں کی گواہی دے دی کہ یہ پکے اور سچے مومن ہیں۔ آگے فرمایا والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم، اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا سو وہ بھی تم میں سے ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور اللہ کی کتاب میں قرابت دار بطور وراثت ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اب یہاں وہ مسلمان مراد ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان کے بعد ہجرت کی، اور اس ہجرت کا مرتبہ پہلی ہجرت سے کم ہے۔ اس کی تفصیل کل بڑی بیان ہوئی تھی تفصیل سے۔ تو حدیبیہ کے بعد 2 سال تک صلح کا زمانہ رہا، پھر مکہ فتح ہو گیا اور پھر ہجرت بھی ختم ہو گئی۔ ہجرت کی تعریف یہ ہے کہ دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف نکلنا یا دار الخوف سے دار الامن کی طرف نکلنا، جیسے مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ یا حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ تو مگر کہا یہ جاتا ہے، ایک قول یہ بھی ہے، یہ تو ہجرت وہ ہے جو ظاہر ہے، ایک ہجرت وہ ہے جو آپ کے باطن میں ہے، وہ بھی ایک ہجرت ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ شہوات یا جن چیزوں سے منع کیا گیا یا جو گندے کردار ہیں ان سے روکا گیا، گناہوں سے روکا گیا، اگر انسان ان چیزوں کو بھی چھوڑ دے تو انسان برائی سے اچھائی کی طرف ہجرت کر جاتا ہے، گناہ سے نیکی کی طرف ہجرت کر جاتا ہے، فاسق و فاجر سے مومن کامل کی طرف ہجرت کر جاتا ہے۔ ایک ہجرت یہ بھی ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ہجرت یہ ہے کہ تم ظاہر اور باطن میں، ضروری نہیں ہے کہ تم ظاہر میں بے حیائی کے کام ترک کر دو، بلکہ باطن میں بھی بے حیائی کے کام بند کر دو۔ کیوں؟ ایک بندہ بعض اوقات ایک گناہ کرنے پر قادر ہی نہیں ہے، میں یہ گناہ کروں گا تو مجھے لوگ دیکھ لیں گے، مگر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اس پر بھی کوئی شرم نہیں ہوتی، وہ اس کو بھی دیدہ دلیری کے ساتھ اس گناہ کو کر جاتی ہیں۔ مگر بعض گناہ گار کمزور ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر یہ میں نے گناہ کیا تو فلانا بندہ مجھے دیکھ لے گا، میں پکڑا نہ جاؤں کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ وہ یا تو بند کمروں میں یا دور جا کر کہیں گناہ کوئی شراب پینی ہے دور جا کر شراب پی لیں گے۔ مگر بات تو یہ ہے کہ جیسے کشف المحجوب شریف کے اندر ہے بھی، اس گناہ جو ان سے یا ایک زنا جو ہے وہ صرف یہ تو نہیں ہے کہ آپ فزیکلی اس کو کریں، وہ کہتے ہیں کہ آنکھ کا بھی زنا ہے، سوچ کا بھی زنا ہے، ذہن کا بھی زنا ہے، کہ آپ اپنے دماغ کے اندر کوئی ایسی گندی چیزیں سوچیں، یا آپ کی آنکھ کسی کو دیکھ کر گندے خیالات کو سوچے، غلط خیالات کو سوچے۔ تو ایک روایت میں ہے کہ ہجرت یہ ہے کہ تم صرف ظاہر نہیں باطن میں بھی بے حیائی کے کاموں سے بند ہو جاؤ، رک جاؤ۔ اگر پہلے نماز نہیں پڑھتے تو نماز کی طرف ہجرت کر جاؤ، اگر پہلے زکوٰۃ یا صدقہ اور خیرات نہیں دیتے تو صدقہ اور خیرات اور نماز کی طرف ہجرت کر جاؤ، تو اب تم بھی مہاجر ہو اور تمہیں بھی ہجرت کا ثواب ملے گا، ایسا ہے نا۔ بہرحال یعنی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجر وہ ہے جو اللہ کے منع کیے ہوئے کاموں کو ترک کر دے،
جو اللہ کے منع کیے ہوئے کاموں کو ترک کر دے، یعنی برائی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جائے، برائی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جائے۔ اسی طرح صلح حدیبیہ سے پہلے ہجرت کرنے والوں، ان کا مقام بہت بلند ہے، لیکن اس کے بعد بھی جو ہجرت کر کے آیا، اس کے بعد بھی جن لوگوں نے ہجرت کی اور اسلام کی سر بلندی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، وہ بھی احکام شریعہ اور دیگر تمام سیاسی حقوق میں یکساں ہیں۔ وہ تو ظاہر سی بات ہے، جو شریعت کے احکام ہیں ان میں تو وہ ان کے بالکل برابر ہے، لیکن مرتبہ اور مقام انہی کا تھا جو پہلے ہجرت کر گئے، جس کا ذکر کل گزرا تھا۔ تو ان کے ضرورت کے وقت ایک دوسرے کے جو بھی شریعت کے احکام میں مدد بھی کی جائے گی اور وہ ایک دوسرے کے وارث بھی ہوں گے۔ تو ہجرت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین میں جو ایک بھائی چارہ قائم کیا تھا، اس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے وارث بھی ہوتے تھے۔ تو اس آیت میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ جو ان سے منسوخ قرار دے دیا گیا اور صرف قریبی رشتہ داروں میں وراثت محدود کر دی گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہجرت جو ہے صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ایک مقام سے دوسری جگہ پر چلے جائیں، دار الخوف سے دار الامن میں چلے جائیں، دار الکفر سے دار الاسلام میں۔ ہجرت آپ کی روح کی بھی ہے، ہجرت آپ کے ذہن کی بھی ہے، ہجرت آپ کی آنکھ کی بھی ہے، ہجرت آپ کے دل کی بھی ہے، ہجرت آپ کے کانوں کی بھی ہے۔ اگر پہلے آپ کے کان گانے سنتے ہیں تو اب آپ کی ہجرت کانوں سے اس طرف، اب آپ قرآن کی تلاوت سن، جیسے آج آپ سب قرآن سن رہے ہیں، آج آپ سب لوگ قرآن سن رہے ہیں، یہ بھی ایک ہجرت ہے کہ ہجرت قرآن کے سننے کی طرف چلی گئی۔ پہلے اگر آپ گلیاں بازار دیکھتے تھے تو اب آپ مسجدیں، محافل میلاد دیکھتی ہیں، درس قرآن دیکھتی ہیں، یہ بھی ایک اچھی ہجرت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت یہ ہے کہ تم ظاہر اور باطن میں بے حیائی کے کام چھوڑ دو، صرف ظاہری نہیں، باطنی طور پر بھی بے حیائی کے کام چھوڑ دو، اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر تم یہ کام کرو گے تو پھر تم مہاجر ہو۔ تو یہ چیز سورۃ الانفال کی اس آخری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمائی، والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم، اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا سو وہ بھی تم میں سے ہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور اللہ کی کتاب میں قرابت دار بطور وراثت ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ جو چلتی ہے ان اللہ بكل شيء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔